أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. میرے بھائی پہلے اس کا اردو ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس بات پر بھی غور فکر کر لیا کرو کہ تم نے اگلی زندگی کے لیے کیا کر رکھا ہے. خدا تعالیٰ تمہارے اعمال سے، افعال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. اس کا انگلش ترجمہ ہو جائے گا: او یو ہو بلیو، اتقوا اللہ، fear اللہ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، and let look every soul what it has sent forth for tomorrow, and fear Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun, indeed Allah is all aware of what you do. میرے بھائی، اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے اگلی زندگی کے لیے کیا کر رکھا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ ہم دنیا میں بہت کچھ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس زندگی میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا. بدلہ تو اگلی زندگی میں ملے گا جو اس سے زیادہ اہم زندگی ہے. تو ہر انسان کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا آخرت کی تیاری کر رکھی ہے اور کیا اس کے لیے اشتاق کر رکھا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیہ کہنے لگے: اے اللہ کے نبی، آخرت سے میرا دل نہیں لگتا، کوئی دلچسپی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا: پیسے خرچ کیا کرو، اپنے جیب سے نکال کر، کرنسی نکال کر خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جس چیز میں پیسہ لگ جاتا ہے اس چیز میں انسان کا دل لگنے لگتا ہے. صبح شام ہم لوگوں کا دل دکان میں لگا رہتا ہے، کیوں؟ اس میں پیسہ لگا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آخرت کے نام پر، خدا تعالیٰ کے نام پر پیسہ خرچ کریں گے تو جو اگلی زندگی ہے اس سے ہمارا دل لگنے لگے گا. تو میرے بھائی، اس آیت کے اندر خرچ کرنے کی ایک ترغیب ہے. تو چونکہ یہ زکوٰۃ کا ماحول چل رہا ہے اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے ہی بات ہونی چاہیے. زکوٰۃ ہر شخص پر ضروری نہیں ہے. جو اتنے دھن کا دھنی ہوگا، اتنی ملکیت کا مالک ہوگا، انہی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس کا ایک نصاب ہے، ایک فائنل چیز ہے کہ جس کے پاس اتنا ہوگا بس انہی پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 52.5 تولہ چاندی ہے، 10 گرام کا ہونے لگا ہے 1 تولہ، تو آدھا کلو اور 25 گرام ملا کر چاندی کا نصاب یہ ہو گیا. 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے. تو چاندی سونے کو ہی بنایا گیا ہے کیونکہ ہر زمانے میں اس کی جو ہے ڈیمانڈ رہتی ہے. جو اتنی ملکیت کا مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو سونے میں فرض ہے، چاندی میں فرض ہے، جو اتنی ملکیت کے مالک ہوں گے تبھی فرض ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی نتیجہ ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کا ریٹ نکالیں گے، اس کی حیثیت نکالیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تاکہ جو ہے غربا کا، غریب اور ضرورت مندوں کا فائدہ ہو. اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ ہم زکوٰۃ سے بچ سکیں اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، ہمیں دینا نہ پڑے، بلکہ اس موڈ میں رہا کریں کہ ہمیں دینا پڑ جائے تاکہ جو غریب بندے ان کی ضرورت پوری ہو جائے. تو سونے میں زکوٰۃ فرض ہے، چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے، یہ سب 1 نمبر کی چیز ہے. پوری دنیا کی معیشت، کاروبار، بیپار انہی کے اوپر ٹکا ہوا ہے، انہی پر ڈیپینڈ ہے.
اور اسی طریقے سے دکانداری ہے، بزنس ہے، بیپاری اور بیپار کے سامان ہیں، اس کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کی کتنا ہونا چاہیے؟ وہی 52.5 تولہ چاندی کی حیثیت ہے اس کی بھی۔ اسی طریقے سے بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، چاہے وہ ڈاک خانے میں ہے تب بھی، اور چاہے وہ ایف ڈی ہے جب بھی، LIC ہے جب بھی، کسی کو قرض دے رکھا ہے جب بھی، بہرحال اگر نقدی ہے، کیش ہے، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سونے میں زکوٰۃ فرض، چاندی میں زکوٰۃ فرض، کیش میں زکوٰۃ فرض، اور دکانداری میں اور اس کی انکم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ اللہ پاک ہمارے مال کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کپڑے کو پاک صاف کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، ہم اپنے جسم کو روزہ رکھ کر پاک صاف کر لیے، آخر ہمارا دکان بھی تو پاک ہونا چاہیے، بینک بیلنس بھی تو پاک ہونا چاہیے، اس کا ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 40واں حصہ تھوڑا سا حصہ ہے، تھوڑا سا نکال کر پورے مال کو ہم پاک کر لیتے ہیں، ورنہ تھوڑا سا نہ نکال کر لالچ میں آ کر پورے مال کو ہم ناپاک کر لیتے ہیں۔ تو مال کا حلال ہونا بھی ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری، تب جا کر ہمارا مال مکمل پاک ہوگا۔ جب ہم ایک تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کے طور پر نکال کے باہر کر دیتے ہیں، تب ہمارا مال ایک دم فریش ہو جاتا ہے، ورنہ مال اور میل دونوں ایک ساتھ چلتا رہتا ہے اور ہم اسی میں پلتے رہتے ہیں، پھر مختلف قسم کی بیماریاں اور مصیبت اور مصائب کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال پاک ہو جائیں، تاکہ ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، قربانیاں، عبادت، تلاوت، ساری چیزیں پاک ہو جائیں، کیونکہ ہم اسی سے پلتے ہیں، پیسوں سے پلتے ہیں، دکان سے پلتے ہیں۔ یہ پاک ہو جائیں گے تو عبادت کے جتنے راستے ہیں ہمارے وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کن لوگوں پر فرض ہے؟ وہ مختصر سے لوگ ہیں جو اتنی ملکیت کے مالک ہیں، انہیں کے اوپر فرض ہے۔ کن چیزوں میں فرض ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں۔ کتنا فرض ہے؟ 40واں۔ ایک سیب کو آپ 40 قطرے کاٹیے، 39 قطرہ آپ کا ہے اور 1 قطرہ غریب بندے، ضرورت مند بندوں کا ہے۔ اس لیے جو ہے غور فکر کریں، اپنے جو ہے گہنے وغیرہ کا تھوڑا سا ملاحظہ کریں، دیکھیں کتنا وزن بنتا ہے۔ دوسروں کو نہ دکھائیں، اپنے گھر میں کمپیوٹر کاٹا لائیں اور اس سے وزن کر لیں۔ کتنا مقدار فرض ہے؟ دیکھیے GST کتنا ہے؟ 25% سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، 22% اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے۔ کتنا بے رحمی کے ساتھ کتنا زیادہ ٹیکس لاگو کر رکھا ہے، اور اللہ پاک کتنا رحم دل انسان، جیسے دنیا میں ایک رحم دل انسان ہوتا ہے، رحم کھاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کتنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ 40واں حصہ، جیسے نمک کم ہو جائے تھوڑا سا نمک ڈالا جاتا ہے، بس اتنا ہی زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا نکال کر پورے مال کو پاک کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔